السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے چوتھے روزے کی سحری کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اس روزے کو خیر خوبی کے ساتھ ہم تمام کو پورا کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں، لہٰذا ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھا کریں۔ جیسا کہ آپ نے کل بھی سماعت فرمایا تھا، روزے کا اصل مقصد انسان کی زندگی میں تبدیلی ہے، انسان کے ایمان کو بیدار کرنا ہے، انسان کے دل میں جو یقین ہوتا ہے اس یقین کو پختگی بخشنا ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک پختگی پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر یقین کی صورت بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بندوں کا دیکھنا یا نہ دیکھنا میرے لیے اب اس ماہ میں، اس مہینے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، بجز اس کے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بندے کے اندر یہ یقین کی پختگی بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ بندہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھال لیتا ہے کہ کھانے پینے کے قریب نہیں ہوتا۔ جس طرح کھانے پینے کے قریب نہیں ہوتا، اسی طرح بندے پر لازم ہے کہ کھانے پینے کو جہاں بندہ ترک کر رہا ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو بھی چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اس واسطے کہ روزے کا اہم مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف بندہ اپنے اندر تقوی و طہارت کی دولت پیدا کر لے اس رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے سے۔ اور اس کی وضاحت خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ فرض کرنے کی جو وجہ ہے، فرض کس لیے کیا گیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی و طہارت کی دولت نصیب ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، صرف کھانا چھوڑ دینا روزے کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا، کھانے کے ساتھ ساتھ برائیوں کو بھی چھوڑیں۔ کھانے کے ساتھ ساتھ، اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دینا یہ تو بچوں کا کام ہے، کھانا پینا بچوں چھوڑ دینا یہ بچوں کا کام ہے، یعنی چھوٹے بچے بھی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ کر صبح سے شام تک رہ سکتے ہیں، لیکن ایک عاقل بالغ کا کھانا اور پانی صبح سے شام تک چھوڑ دینا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ جب کھانا پانی بندہ اس لیے چھوڑ رہا ہے تاکہ اللہ کی رضامندی اسے نصیب ہو جائے، تو پھر کھانا پانی چھوڑ کر گناہوں میں برابر پڑا رہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دوستو اور بزرگوں، جس طرح کھانا پانی چھوڑ رہے ہیں، اسی طرح نفسانی خواہشات کو بھی ترک کر دیں۔ اسی طرح اس لیے فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر ایک عضو کا، ہر جسم کے ہر ایک عضو کا، ہر ایک حصے کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، اسی کے تعلق سے حدیث پاک بھی آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ بات یعنی جھوٹی باتیں اور برے عمل نہ چھوڑو، روزہ رکھ کر جھوٹی باتیں یعنی بیکار گفتگو، بیہودہ گفتگو اور برا عمل اگر تم روزہ رکھ کر نہ چھوڑو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، کھانا چھوڑ دو یا پانی چھوڑ دو۔ یعنی کھانا پانی چھوڑنے سے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کھانا پانی جہاں چھوڑتے ہو وہیں کھانا پانی کے ساتھ ساتھ تم گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ کتنے ایک سمجھ کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے روزہ رکھ کر کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا پینا اس کے لیے حلال تھا، کھانا پینا حلال چیز ہے، حلال چیز کو انسان محض رب کے حکم کے تحت چھوڑ دیتا ہے۔ جو چیز سرے سے حرام ہی ہو، گناہ جو شروع سے حرام ہی ہو، اس کے کرنے سے انسان نہیں کتراتا ہے۔ کتنی سمجھ والی، یہاں کتنا سمجھنا چاہیے انسان کو کتنا سمجھنا چاہیے بندے کو، کیونکہ جو ہے کھانا پانی چھوڑ رہا ہے وہ تو اس کے لیے حلال چیز تھی، محض حکم ربی کے تحت اس پر وہ چیز حرام ہو گئی، جبکہ اس سے پہلے حلال تھی اور روزے کے بعد حلال رہے گی۔ اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور جس چیز سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے روکا ہے اس چیز کو انسان برابر کرتا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، روزے میں جہاں ہم اپنے پیٹ کو کھانے اور پانی سے بچائے رکھیں، اسی طرح ہم اپنے جسم کے اعضاء کو بھی برائیوں سے، گناہوں سے ہم محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم برائیوں سے، گناہوں سے اپنے اعضاء کی حفاظت کریں گے، تب ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، کیونکہ روزے میں اپنے جسم کے اعضاء کو برائیوں سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم برائیوں سے نہیں بچائیں گے اپنے جسم کے اعضاء کو اور برائیوں میں پڑے رہیں گے، آنکھ سے بری چیز دیکھتے رہیں گے، کان سے بری باتیں، غیبت وغیرہ سنتے رہیں گے، چونکہ اب تو لاک ڈاؤن ہے، اس میں اکثر لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اگر آپ غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی کی چغلی کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا بری باتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے روزے کی روحانیت کو یہ چیز ختم کر دیتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد اس سے فوت ہو جاتا ہے، روزے کا اصل مقصد اس سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد جو ہے بندے کے اندر تقوی و طہارت پیدا ہو جائے، بندے کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے، اس کا نفس پاک و صاف ہو جائے، بجائے اس کے اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کے انسان گندا کرے، بری باتوں کے ذریعے، برے سننے کے ذریعے، بری چیز دیکھنے کے ذریعے انسان اپنے اعضاء کو اگر گندا کر لے، دوستو اور بزرگوں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ حضرت دادگاہ گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت خوب فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بہت بڑی چیز ہے۔ اس دیدار کی طلب اور تڑپ میں رہا کریں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کسی دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے، کسی دن ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیدار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احبس حواسک، یعنی اپنے حواس پر قبضہ کرو۔ بہت اہم اور بہت پتے کی بات ہے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے حواس پر قبضہ کرو۔ اگر حواس تمہارے قبضے میں آ جائیں، کیونکہ حواس پر قبضہ کرنا تمام مجاہدات کی جڑ اسے قرار دیا گیا ہے۔ تمام مجاہدات کی جڑ اپنے حواس پر قبضہ کرنا ہے۔ حواس کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے، خود حواس کے قبضے میں نہیں ہونا ہے۔ حواس یعنی جو جس سے محسوس کیا جاتا ہے، جس سے علم و عقل انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو علم و عقل حواس سے خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم و عقل انسان کو 5 چیزوں کے ذریعے سے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک سننے کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، ایک دیکھنے کے ذریعے سے آنکھ سے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، ایک زبان سے کسی چیز کا احساس کیا جاتا ہے، کچھ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح سے سونگنے سے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح دوستو، اور چھونے سے، حواس سے خمسہ اس کو کہتے ہیں۔ انسان کے بدن میں 5 حواس ہیں، 5 یعنی 5 ایسی جگہ ہیں جہاں سے احساس کرتا ہے بندہ۔ اس کے علم میں کوئی بات آتی ہے، اس کے عقل میں کوئی بات آتی ہے، اسے وہ 5 دروازے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 5 دروازے ہیں جس سے انسان کے علم میں کوئی بات آتی ہے، انسان کے عقل میں کوئی بات آتی ہے۔ ایک کان ہے، آنکھ، کان 2 اور زبان 3، ناک 4، اور 5ویں چیز جو ہے چھونا۔ چھو کر کسی چیز کا علم حاصل کیا جاتا ہے، نرم ہے یا سخت ہے، کسی چیز کا علم چھو کر حاصل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4 کا تعلق تو مخصوص مقامات سے ہے، یعنی سننا صرف ناک سے ہو سکتا ہے، کان سے نہیں ہو سکتا۔ سننا صرف کان سے ہو سکتا ہے، ناک سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھنا صرف آنکھ سے ہو سکتا ہے، زبان سے نہیں ہو سکتا۔ چکھنا صرف زبان سے ہو سکتا ہے، باقی جسم کے کسی حصے سے چکھنا نہیں ہو سکتا، انہیں مزہ آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ کڑوے اور میٹھے کا مزہ آپ بدن کے کسی حصے سے معلوم نہیں کر سکتے سوائے زبان کے۔ تو 4 کے تو مقامات مخصوص ہیں، لیکن صرف چھونے کا ایک ایسا معاملہ ہے، یہ ایسا حادثہ ہے کہ جو سارے بدن کو گھیرتا ہے، سارے بدن کو یہ گھیرتا ہے، یعنی سارے بدن سے انسان احساس کرتا ہے، یعنی پورے بدن پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ کبھی پیر سے چھو جائے تو احساس ہو، جسم کے کسی حصے سے اگر کوئی چیز چھوتی ہے تو نرمی اور سختی کا اسے پتہ چل جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے۔ 5 حواس ہیں، ان 5 حواس پر قبضہ کرنا، ان 5 حواس پر قبضہ کرنا بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبس حواسک، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے حواس پر قبضہ کرو۔ اگر تم اپنے حواس پر قبضہ کر لو گے، یعنی ان دیکھنے پر، آنکھ پر اگر تمہارا قبضہ رہے گا تو تمہارا قبضہ آنکھ پر رہنے سے آنکھ نہیں بہکے گی۔ کان پر تمہارا قبضہ رہے گا تو بری باتیں سننے سے تم خود رک جاؤ گے۔ ناک پر تمہارا قبضہ رہا تو بری چیز سننے سے تم خود بچ جاؤ گے۔ زبان پر تمہارا قبضہ رہا تو بری باتیں کہنے سے تم خود رک جاؤ گے۔ اگر تمہارا قبضہ نہیں رہا تو زبان سے جو چاہے تم بولتے جاؤ۔ کان پر تمہارا قبضہ نہیں رہا تو تم جو ہے بری باتیں سننے لگو گے، غیبت سننے لگو گے، چغلی سننے لگو گے۔ اگر کان پر تمہارا قبضہ نہیں رہا تو کل ملا کر حواس سے خمسہ پر، ان 5 مقامات پر انسان کا قبضہ ہونا چاہیے۔ اگر 5 مقامات پر انسان قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر روزہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور روزے کا مقصد اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ 5 ایسے ہیں، اس کو کہتے ہیں بدن انسان، یہ علم و عقل کے لیے سپہ سالار اس کو کہتے ہیں۔ بندے کو علم اور عقل
حاصل ہونے کے لیے یہ 5 جو چیزیں ہیں، 5 جو حاسہ ہیں، 5 جو حواس ہیں، انہیں احساس کرنا انسان کے جسم کے واسطے سپہ سالار کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کمانڈر ان چیف اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ اگلی گفتگو کل آپ اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو بہتر بنائیں اور روزہ صحیح معنوں میں ہم تمام کو رکھنے کی توفیق بخشے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ